اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اس یوٹیوب چینل پہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس چینل کو علم، ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ مواد نہ صرف ہماری بلکہ آپ سب کی زندگی میں بھی روشنی کا سبب بنے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس کتاب کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس سفر کو علم اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم خود سازی کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں اس کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ پچھلی حصوں کے لیے آپ پچھلی جو پلے لسٹ ہے خود سازی نام کی، اس میں آپ اس کی آڈیو سن سکتے ہیں۔ دوسرا وسیلہ، فضائل اور مکارم اخلاق کی تربیت۔ نفس کے کمال تک پہنچنے اور قرب الہی کے حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلہ ان اخلاق کی جو انسان کی فطرت اور سرشت میں رکھ دیے گئے ہیں پرورش اور تربیت کرنا ہے۔ اچھے اخلاق ایسے گراں بہا امور ہیں کہ جن کا ربط انسان کے ملکوتی روح سے ہے۔ ان کی تربیت اور پرورش سے انسان کی روح کامل سے کامل تر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے بلند و بالا مقام قرب تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات تمام کمالات کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ انسان چونکہ عالم بالا سے تعلق رکھتا ہے اور اپنی پاک فطرت سے کمالات انسانی کو کہ جن کی عالم بالا سے مناسبت ہے انہیں خوب پہچانتا ہے اور فطرتاً ان کی طرف مائل ہے۔ اسی لیے تمام انسان تمام زمانوں میں نیک اخلاق کو جانتے اور درک کرتے ہیں، جیسے عدالت، ایثار، سچائی، امانت داری، احسان، نیکی، شجاعت، صبر اور استقامت، علم، خیر خواہی، مظلوموں کی مدد، شکریہ، احسان شناسی، سخاوت، بخشش، وفا، حمد، توکل، تواضع، فروتنی، عفو، درگزر، نرم مزاجی، خدمت خلق وغیرہ۔ ان تمام کو ہر انسان خوب پہچانتے اور جانتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قسم نفس کی اور اس کی کہ اسے نیک اور معتدل بنایا ہے، تقوی اور منحرف ہو جانے کا راستہ اسے بتلایا ہے۔ کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک بنایا، اور نقصان میں ہوگا وہ کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ اور ناپاک بنایا۔ جب اخلاقی کام بار بار انجام دیے جائیں تو پھر وہ نفس میں راسخ اور ایک قسم کا ملکہ پیدا کر لیتے ہیں، پھر وہی انسان کو انسان بنانے اور اپنانے اور ہو جانے میں مؤثر اور اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی واسطے اسلام اخلاق کے بارے میں ایک خاص طرح کی اہمیت قرار دیتا ہے۔ اسلام کا ایک بڑا حصہ اخلاقیات پر مشتمل ہے۔ سینکڑوں آیات، روایات اخلاق کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن کی زیادہ آیتیں اخلاق کے بارے میں اور اخلاقی احکام پر مشتمل ہیں، یہاں تک کہ اکثر قرآن کے قصوں سے غرض اور غایت بھی اخلاقی امور ہی ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ایک اخلاقی کتاب ہے۔ قاعدتاً پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک بہت بڑی غرض اور غایت بھی نفس کو پاک و صاف بنانا، اخلاق کی تربیت اور پرورش کرنا ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی بعثت اور بھیجے جانے کی غرض اخلاق کی تکمیل کرنا، نیک اخلاق کی تربیت کرنا بتلائی ہے، اور فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ نیک اخلاق کو پورا اور تمام کروں۔ پیغمبر اسلام لوگوں سے فرماتے تھے کہ میں نیک اخلاق کی تمہیں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، کیونکہ خداوند عالم نے مجھے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے۔ نیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں اخلاق حسنہ سے کوئی بھی چیز افضل ہو نہیں رکھی جائے گی۔ تیسرا وسیلہ ہے عمل صالح۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد
انسان کے تکامل کا وسیلہ اعمال صالحہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان قرب خدا اور درجات عالیہ کو حاصل کر سکتا ہے، اپنی اخروی زندگی کو پاک و پاکیزہ بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو شخص نیک اعمال بجا لائے، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ ایمان رکھتا ہو، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی میں اٹھائیں گے اور اسے اس عمل سے کہ جسے وہ بجا لاتا ہے بہتر جزا اور ثواب دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے دنیا کی زندگی کے علاوہ ایک اور پاک و پاکیزہ زندگی ہے، اور وہ نئی زندگی اس کے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ خداوند عالم کی طرف لوٹیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مقامات اور درجات عالیہ پر فائز ہوتے ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے نیک عمل بجا لانا چاہیے اور عبادت میں خدا کا کوئی شریک قرار نہ دینا چاہیے۔ نیز اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو تمام عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کلمہ طیبہ اور نیک عمل اللہ تعالیٰ کی طرف چاہتا ہے۔ خدا اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمام عزت اور قدرت اللہ کے لیے مخصوص ہے، اسی کے پاس ہے، اور کلمہ طیبہ یعنی موحد انسان کی پاک روح اور توحید کا پاک عقیدہ ذات الہی کی طرف جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک عمل کو اپنے پاس لے جاتا ہے۔ نیک عمل جب خلوص نیت سے ہو تو انسان کی روح پہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو ترقی و کمال دیتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی پاک و پاکیزہ زندگی اور اللہ سے قرب اور لقاء کا مرتبہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے نیک اعمال کے بجالانے پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ خدا سعادت اور وسیلے کا نجات کا وسیلہ صرف عمل صالح کو جانتا ہے۔ نیک عمل کا معیار اور میزان اس کا شریعت اور وحی الہی کے مطابق ہونا ہوا کرتا ہے۔ خداوند عالم کے جو انسان کی خصوصی غرض سے واقف ہے، اس کی سعادت اور تکامل کے طریقوں کو بھی جانتا ہے، اور ان طریقوں کو وحی کے ذریعے پیغمبر اسلام کے سپرد کر دیا تاکہ آپ انہیں لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ ان سے استفادہ کریں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جب خدا اس کا رسول تمہیں کسی چیز کی طرف بلائیں کہ جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے تو اسے قبول کرو۔ نیک اعمال شریعت اسلام میں واجب اور مستحب ہوا کرتے ہیں۔ عارف اور سالک انسان ان کے بجالانے سے اللہ کی طرف سیر و سلوک کرتے ہوئے قرب الہی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور یہی تمنا قرب الہی تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ دوسرے جتنے راستے ہیں وہ عارف کو اس مقصد تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ وہ ٹیڑھے راستے ہیں۔ عارف انسان کو مکمل طور پہ شریعت کا مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے، اور سیر و سلوک کے لیے شریعت کے راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور ان اذکار و حرکت سے کہ جن کا شریعت اسلام میں کوئی مدرک اور ذکر موجود نہیں ہے، اس سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ نہ صرف وہ مقصد تک نہیں بلکہ آپ کو مقصد سے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ شریعت سے تجاوز کرنا بدعت ہوتا ہے۔ عارف اور سالک انسان کو پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ جو واجبات ہیں اور فرائض دینی کو صحیح اور شریعت کے مطابق بجا لائے، کیونکہ فرائض اور واجبات کے ترک کر دینے سے مقامات عالیہ تک نہیں پہنچ سکتا، گرچہ وہ مستحبات کے بجا لانے، ورد اور ذکر کرنے میں ہی کوشاں رہے۔ دوسرے مرحلے میں پھر مستحبات ذکر کی نوبت آتی ہے۔ عارف انسان اس مرحلے میں اپنے مزاجی استعداد اور طاقت کے مستحبات کے کاموں کو بجا لائے، اور جتنی اس میں کوشش کرے گا اتنا ہی عالی مقامات اور رتبے تک پہنچے گا۔ مستحبات بھی فضیلت کے لحاظ سے ایک درجے میں نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے بعض دوسرے بعض سے افضل ہیں، جس کے نتیجے میں بہتر اور جلدی مقام قرب تک پہنچاتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عارف انسان نمازیں، دعائیں، ذکر وارد کتابوں سے انتخاب کرتے ہیں اور ہمیشہ بجا لاتے ہیں، اور جتنا زیادہ اور بہتر بجا لائیں گے اتنا ہی نورانیت بہتر پیدا ہوگی، مقامات عالیہ کی طرف ترقی ہوگی۔ ہم یہاں کچھ اعمال صالحہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور باقی کو کتابوں کی طرف مراجعہ کرنے کا کہتے ہیں، لیکن اس کا ذکر کہہ دینا ضروری ہے کہ فرائض اور نوافل، ذکر اور ورد اس صورت میں عمل صالح اور موجب قرب ہوں گے جب انہیں بطور
اخلاص بچا لایا جائے۔ عمل کا صالح اور نیک اور موجب ہونا اخلاص و خلوص کی مقدار کے لحاظ سے ہوگا، لہٰذا پہلے ہم اخلاص اور خلوص میں بحث کرتے ہیں، پھر کچھ تعداد اعمال صالحہ کی طرف اشارہ کریں گے۔ اخلاص کا مقام اور مرتبہ تکامل اور سیر و سلوک کے اعلیٰ ترین مرتبے میں سے ایک ہے۔ خلوص کی وجہ سے انسان کی روح اور دل انوار الہی کا مرکز بن جاتا ہے اور اس کی زبان سے علم و حکمت جاری ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے لیے 40 دن خالص اور فارغ ہو جائے تو اس کے دل سے حکمت اور دانائی کے چشمے ابلتے اور جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے اعمال کو خدا کے لیے خالص بجا لاتے ہیں اور اپنے دلوں کو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مرکز بنے پاک رکھتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جو شخص خالص عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجے، اللہ تعالیٰ بھی بہترین مصلحت اس پر نازل کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں کا پاک دل اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا مرکز ہوتا ہے۔ جس شخص نے دل کو پاک کیا وہ اللہ تعالیٰ کا مورد نظر ہوگا۔ امام پیغمبر علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے نقل کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ خلوص اور اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جس شخص کو میں دوست رکھتا ہوں اس کے دل میں اس کو قرار دیتا ہوں۔ خلوص کے کئی مراتب اور درجات ہیں۔ کم از کم اس کا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کو شرک، ریا، خود نمائی سے پاک اور خالص کرے، عبادت کو صرف خدا کے لیے انجام دے۔ خلوص کی اتنی مقدار تو عبادت کے صحیح ہونے کی شرط ہے اور اس کے بغیر تو تقرب ہی حاصل نہیں۔ عمل کی قیمت اور ارزش اس کے شرک، ریا سے پاک اور خالص ہونے پر موقوف ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم تمہاری شکل اور عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہترین شریک ہوں۔ جو شخص کسی دوسرے کو عمل میں شریک قرار دے تو تمام اعمال کو اسی کے سپرد کر دیتا ہوں، میں سوائے خالص عمل کے قبول نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل میں خلوص سعادت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے ہاں وہ عبادت قبول ہوتی ہے اور موجب قرب اور کمال ہوتی ہے جو ہر قسم کی ریا، خود پسندی، خود نمائی سے پاک و خالص ہو اور صرف خدا کے لیے انجام دی جائے۔ عمل کی قبولیت اور ارزش کا معیار خلوص اور اخلاص ہے۔ جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا ہی عمل کامل تر اور قیمتی ہوگا۔ عبادت کرنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کی آگ کے خوف اور ڈر سے عبادت بجا لاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو بہشت کی نعمتوں اور آخرت کے ثواب کے لیے اوامر اور نواہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کا اس طرح کا عمل اس کے صحیح واقع ہونے کے لیے تو مضر نہیں ہے، ان کا عمل صحیح اور درست ہے اور موجب قرب اور ثواب بھی ہے، کیونکہ قرآن احادیث میں لوگوں کو راہ حق کی ہدایت اور ارشاد اور تبلیغ کے لیے غالباً انہی دو طریقوں سے استفادہ ہے۔ بالخصوص پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام اور اولیاء اللہ خدا کے عذاب سے ڈرتے تھے، جز اور فضا کیا کرتے تھے اور بہشت اور اس کی نعمتوں کے شوق اور امید کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے کے لیے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کا عمل بجا لانا اس کے منافی نہیں کہ جو عمل کے قبول ہونے میں خلوص شرط ہے۔ اس واسطے احادیث میں لوگوں کو عمل بجا لانے کی ترغیب اور شوق دلانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کریں، بلکہ خود پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے عبادت میں انہماک اور کوشش کرنے کا سبب یہ بتلایا ہے کہ کیا ہم اللہ کے شکر گزار بندے قرار نہ پائیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، گرچہ ان تینوں کے اعمال قابل قبول واقع ہوتے ہیں لیکن تیسری قسم کے لوگ ایک خاص امتیاز اور قیمت رکھتے ہیں کیونکہ ان میں خلوص زیادہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم وہ
کہ جو آخرت کے ثواب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کا کردار تاجروں والا ہے۔ دوسری وہ کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، یہ اطاعت اور عبادت غلاموں اور نوکر والی ہے۔ تیسری وہ کہ جو اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے ادا کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت آزاد مردوں والی عبادت ہے۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو نفس کی تکمیل، روح کی تربیت کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور اس طرح کا قصد بھی ان خلوص کو جو عبادت کے صحیح ہونے میں شرط ہے ضرر نہیں پہنچاتا۔ پانچویں قسم اللہ کے ان ممتاز اور مخصوص بندوں کی ہے کہ جنہوں نے خدا کو اچھی طرح پہچانا، جانتے ہیں کہ تمام کمالات اور نیکیوں کا منبع اور سرچشمہ خدا ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور چونکہ وہ اللہ کی بے انتہا قدرت و عظمت کی طرف متوجہ ہیں، اس کی ذات کے سوا کسی کو مؤثر نہیں دیکھتے، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، اسی لیے خدا کو دوست رکھتے ہیں اور اس کی قدرت اور عظمت کے سامنے خضوع و خشوع کرتے ہیں، اور یہ اخلاص اور خلوص کا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے مالک، میں تیری عبادت نہ دوزخ کے خوف سے اور نہ ہی بہشت کے طمع میں کرتا ہوں، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے عبادت اور پرستش کے لائق جانتا ہوں۔ یہ تمام گروہ مخلص ہیں، ان کی عبادت قبول واقع ہوگی، لیکن خلوص اور اخلاص کے لحاظ سے ایک مرتبے میں نہیں، بلکہ ان میں کامل اور کامل تر موجود ہیں۔ پانچویں قسم اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ جو عبادت کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں وہ نچلے درجے کو بھی رکھتے ہیں اور اس کے فاقد نہیں ہوتے، بلکہ نچلے درجے کے ساتھ اعلیٰ درجے کو بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے مخلص اور صدیقین بندے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ان کے لطف و کرم کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے سامنے شکر ادا کرتے ہیں، معنوی تقرب اور قرب کے طالب ہوتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کا سبب فقط یہی نہیں ہوتا، اور چونکہ وہ خدا کی سب سے اعلیٰ ترین معرفت رکھتے ہیں، اسی لیے اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ممتاز اور منتخب بندے ہیں، مقامات عالیہ کے علاوہ نچلے سارے درجات رکھتے ہیں، کیونکہ جو انسان تکامل کے لیے سیر و سلوک کرتا ہے، جب وہ اعلیٰ درجے تک پہنچتا ہے تو نچلے درجے کو بھی طے کر کے جاتا ہے۔ اب تک جو ذکر ہوا ہے وہ عبادت میں خلوص اور اخلاص تھا، لیکن خلوص صرف عبادت میں منحصر نہیں، بلکہ عارف انسان تدریجاً ایک ایسے مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ خود اس کا دل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، تمام غیروں کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے، اس کے اعمال، حرکات، افکار خدا کے ساتھ پیدا کر لیتا ہے، اور سوائے اللہ کی رضایت کے کوئی کام بھی انجام نہیں دیتا، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، خدا کے سوا کسی پر اعتماد نہیں کرتا، اس کی کسی سے دوستی اور دشمنی صرف خدا کے لیے ہوتی ہے، اور یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا عمل اور علم، محبت اور بغض کرنا، نہ کرنا، بولنا، ساکت رہنا، تمام کا تمام خدا کے لیے خالص ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی محبت اور دشمنی، خرچ کرنا اور نہ کرنا صرف خدا کے لیے ہو، یہ ان انسانوں میں سے ہے کہ جن کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ جب کوئی عارف انسان اس مرتبے تک پہنچ جائے تو خدا بھی اس کو اپنے لیے خالص قرار دیتا ہے اور اپنی تائید، فیض اور کرم سے اس کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس طرح کا انسان مخلص پہچانا جاتا ہے، اور مخلص انسان اللہ کے ممتاز بندوں میں سے ہوتا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے خالص قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ایک ایسے مقام تک پہنچتے ہیں کہ شیطان ان کو گمراہ کرنے سے نا امید ہو جاتا ہے۔ قرآن شیطان کی زبانی نقل کرتا ہے کہ اس نے خداوند عالم سے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے تمام بندوں کو سوائے مخلصین کے گمراہ کروں گا، اور مخلصین کے گروہ کو گمراہ کرنے میں میرا کوئی حصہ نہیں، بلکہ اخلاص کے لیے روح اور دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور عبادت کرنے میں کوشش اور جہاد کرنا ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت کا نتیجہ اور ثمر اخلاص ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ 40 دن تک عبادت اور ذکر کو برابر بجا لانا دل کی صفا اور باطنی نورانیت اور مقام اخلاص تک پہنچنے کے لیے سبب اور مؤثر اور مفید ہوتا ہے۔ نہ صرف ایک دفعہ بلکہ
تدریجاً اور اخلاص کے باطنی مراحل طے کرتے رہنے سے ایسا ہو سکتا ہے۔ کچھ نیک اعمال۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ انسان کو تکامل تک پہنچانے اور قرب اور ارتقاء کے مقام تک لے جانے کا راستہ صرف اور صرف وحی الہی شریعت کی پیروی کرنے میں منحصر ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جسے انبیاء علیہم السلام نے بیان کیا اور خود اس پر عمل کیا، واجبات اور مستحبات سے بیان کیا ہے۔ یہی عمل صالح ہے۔ عمل صالح یعنی واجبات اور مستحبات کے جو اسلام میں بیان ہوئے، انہیں قرآن و احادیث اور دعاؤں کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ آپ انہیں معلوم کر سکتے ہیں، انہیں عمل کر کے لیے استفادے میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں ان میں سے صرف کچھ کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہے واجب نمازیں۔ قرب الہی سیر و سلوک معنوی کے لیے نماز ایک بہترین سبب اور عامل ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پرہیزگار انسان کے لیے نماز قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ معاویہ بن وہب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ بہترین وسیلہ جو بندوں کو خدا کے نزدیک کرتا ہے اور خدا اسے دوست رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ کی معرفت کے بعد میں نماز سے بہتر کوئی اور کسی چیز کو وسیلہ نہیں پاتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا نے مجھے جب تک زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کی سفارش کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کی خدا کے نزدیک ترین حالت اس وقت ہوتی ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس واسطے خداوند عالم فرماتا ہے کہ واسجدوا اقترب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خداوند عالم نماز سے فارغ ہونے تک اس کی طرف نگاہ کرتا ہے اور آسمان سے اللہ کی رحمت اسے گھیرتی ہے۔ فرشتے اس کے ارد گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں اور خدا اس پر ایک فرشتے کو معین کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نماز پڑھنے والے، اگر تو جان لیتا کہ تو کس کی توجہ کا مرکز ہے، تو کس سے مناجات کر رہا ہے، تو پھر تو کسی دوسری چیز کی طرف ہرگز توجہ نہ کرتا اور کبھی یہاں سے باہر نہ جاتا۔ نماز میں حضور قلب۔ نماز ایک ملکوتی اور معنوی مرکب ہے کہ جس کی ہر جز میں ایک مصلحت اور راز مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز، انس، محبت کا وسیلہ اور ارتباط ہے۔ قرب الہی اور تکامل کا بہترین وسیلہ ہے۔ مومن کے لیے معراج ہے، برائیوں اور منکرات سے روکنے والی ہے، معنویت اور روحانیت کا صاف اور شفاف چشمہ ہے۔ جو بھی دن رات میں 5 دفعہ اس میں جائے نفسانی آلودگی اور گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی امانت اور اعمال کے قبول ہونے کا معیار اور ترازو ہے۔ نماز آسمانی راز اور اسرار سے پر ایک طرح کا مرکب ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں روح اور زندگی ہو۔ نماز کی روح حضور قلب اور معبود کی طرف توجہ اور اس کے سامنے خضوع اور خشوع ہے۔ رکوع، سجود، قرأت، ذکر، تشہد، سلام نماز کی شکل و صورت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف توجہ حضور قلب نماز کے لیے روح کی مانند ہے۔ جیسے جسم روح کے بغیر مردہ اور بے خاصیت ہے، نماز بھی بغیر حضور قلب اور توجہ کے تکلیف شرعی تو ساقط ہو جاتی ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کو اعلیٰ مراتب تک نہیں پہنچاتی۔ نماز کی سب سے زیادہ غرض غایت اللہ کی یاد اور ذکر کرنا ہوتا ہے۔ خداوند عالم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ نماز کو میری یاد کے لیے برپا کرو۔ قرآن مجید میں نماز جمعہ کو بطور ذکر کہا گیا ہے، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جب نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ نماز کے قبول ہونے کا معیار حضور قلب کی مقدار پہ قرار پاتا ہے۔ جتنا نماز میں حضور قلب ہوگا اتنا ہی نماز مورد قبول ہوگی۔ اسی لیے احادیث میں حضور قلب کی بہت تاکید ہے۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی آدھی نماز قبول ہوتی ہے، کبھی تیسرا حصہ، کبھی چوتھائی اور کبھی 5واں حصہ اور کبھی 10واں۔ بعض نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نماز پڑھنے والے کے سر پہ مار دی جاتی ہیں کہ تیری نماز اتنی مقدار قبول کی جائے گی جتنی مقدار تو خدا کی طرف توجہ کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدا اس کی طرف توجہ کرتا ہے
اپنی توجہ کو اس سے نہیں ہٹاتا، مگر جب 3 دفعہ وہ خدا سے غافل ہو جائے اس وقت خداوند عالم بھی اس سے اعراض اور روگردانی کر لیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کی حالت میں خدا کے علاوہ کسی کی طرف متوجہ ہو، خدا اس سے کہتا ہے، اے میرے بندے، کس کا ارادہ کیا ہے، کس کو طلب کرتے ہو؟ کیا میرے علاوہ کسی کو خالق اور حفاظت کرنے والا ڈھونڈتے ہو؟ کیا میرے علاوہ کسی کو بخشنے والا طلب کرتے ہو، جبکہ میں کریم، بخشنے والوں سے زیادہ کریم اور بخشنے والا ہوں، سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہوں؟ میں تمہیں اتنا ثواب دوں گا کہ جسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میری طرف توجہ کر، کیونکہ میں اور میرے فرشتے تیری طرف توجہ کر رہے ہیں۔ اگر نمازی نے خدا کی طرف توجہ کی تو اس دفعہ اس کے گزرے ہوئے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس نے دوسری دفعہ خدا کے علاوہ کسی طرف توجہ کی تو خدا دوبارہ اسے سابقہ گفتگو کی طرف خطاب کرتا ہے۔ اگر اس نے نماز کی طرف توجہ کر لی تو اس کا غفلت کرنے والا گناہ بخشا جاتا ہے اور اس کے آثار زائل ہو جاتے ہیں، اور اگر تیسری دفعہ نماز سے توجہ ہٹا لے اور خدا پھر بھی پہلے کی طرح اس کو مخاطب کرتا ہے، اگر اس دفعہ نماز کی توجہ کر لے تو اس دفعہ اس کا غفلت والا گناہ بخش دیتا ہے، اور اگر چوتھی دفعہ نماز سے توجہ ہٹا لے تو خدا اور ملائکہ اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ خدا اس سے کہتا ہے کہ تجھے اسی کی طرف چھوڑ دیا ہے کہ جس کی طرف تو نے توجہ کی ہے۔ نماز کی ارزش اور قیمت خدا کی طرف توجہ اور حضور قلب سے ہوتی ہے۔ توجہ اور حضور قلب کی مقدار جتنا اسے باطنی صفا اور تقرب اللہ حاصل ہوتا ہے، بلا وجہ انبیاء علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام اور اولیاء کرام نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ آپ سے اس تبدیلی اور اضطراب کا جب سبب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس وقت اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے کہ جو آسمان اور زمین پر ڈالی گئی تھی، لیکن وہ ڈر گئے، اس امانت کے اٹھانے سے انکار کیا، لیکن انسان نے اس بڑی امانت کے اٹھانے کو قبول کیا۔ میرا خوف اس لیے ہے کہ آیا میں اس امانت کو ادا کر لوں گا یا نہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے احوال میں کہا گیا ہے کہ نماز کے وقت ان کے چہرے کا رنگ زرد اور سرخ ہو جاتا، نماز کی حالت میں اس طرح ہوتے کہ گویا اس سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جسے وہ دیکھ رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، ایک حقیر بندے کی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہوتے، آپ کے بدن کے اعضاء خدا کے خوف سے لرزتے تھے۔ آپ کی نماز ہمیشہ آخری نماز کی طرح ہوتی، گویا آپ اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ نماز کی حالت میں سخت خوف کی وجہ سے آپ کی سانس رکنے لگ جاتی۔ امام حسن علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کا بدن مبارک لرزنے لگتا، اور جب بہشت یا دوزخ کی یاد کرتے تو اس طرح لوٹتے پوٹتے کہ جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے بہشت کی خواہش کرتے اور دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نماز کی حالت میں تھے کہ آپ کے کندھے سے ابا گر گئی، لیکن آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے اصحاب میں سے ایک نے عرض کی کہ اے فرزند رسول، آپ کی ابا نماز کی حالت میں گر گئی اور آپ نے توجہ نہیں کی۔ تو آپ نے کہا، افسوس ہو تم پر، جانتے ہو میں کس ذات کے سامنے تھا؟ اس ذات کی توجہ نے مجھے ابا کے گرنے کی توجہ سے روکا ہوا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بندے کی نماز اتنی مقدار قبول ہوتی ہے جتنا وہ خدا کے حضور قلب رکھتا ہو؟ اس نے عرض کی، اے فرزند رسول، بس ہم تو ہلاک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اگر تم نوافل پڑھو تو خدا ان کے وسیلے سے تمہاری نماز کو پورا کر دے گا۔ حضور قلب کے مراتب۔ حضور قلب اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے مختلف درجات ہیں کہ ان میں سے بعض کا قرب اور شہود کے اعلیٰ درجے اور عالی تر مقام کو حاصل کر لے۔ یہ ایک طویل راستہ ہے اور متعدد مقامات رکھتا ہے جس کی وضاحت مجھ جیسے محروم انسان سے دور ہے۔ دور سے دیکھنے والا جو حسرت کی آگ میں جل رہا ہے،
یہ اس کی قدرت اور طاقت سے خارج ہے، لیکن اجمالی طور سے بعض مراتب کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ شاید کہ عارف انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ پہلا مرتبہ یوں ہے کہ نماز پڑھنے والا تمام نماز یا نماز کے بعض حصے میں اجمالی طور سے توجہ کرے کہ خداوند عالم کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس ذات کے ساتھ ہم کلام اور راز و نیاز کر رہا ہے، گرچہ اسے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ نہ بھی ہو اور تفصیلی طور سے نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرا مرتبہ قلب کے حضور اور توجہ کا یوں ہونا کہ نمازی علاوہ اس کے کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے آپ کو یوں جانے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہے اور آپ سے راز و نیاز کر رہا ہے، ان کلمات کے معنی کی طرف بھی توجہ کرے جو پڑھ رہا ہے اور سمجھے کہ خدا سے کیا کہہ رہا ہے، کلمات اور الفاظ کو اس طرح ادا کرے کہ گویا ان کے معنی کو اپنے دل پر خطور دے رہا ہے، مثل اس ماں کے کہ جو الفاظ کے ذریعے اپنے فرزند کو معنی کی تعلیم دیتی ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ نمازی تمام سابقہ مراتب بجا لاتے ہوئے تکبیر اور تسبیح، تقدیس اور دیگر اذکار اور کلمات کی حقیقت کو خوب جانتا ہو، ان کو علمی دلیلوں کے ذریعے پہچانتا ہو اور نماز کی حالت میں ان کی طرف متوجہ ہو اور خوب جانے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، کس ذات سے ہم کلام ہے۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ نمازی ان سابقہ مرحلوں کے ساتھ کلمات اور اذکار کے معانی اور معارف کو اچھی طرح اپنی ذات کے اندر سموئے، کامل یقین اور ایمان کے درجے پر جا پہنچے۔ اس حالت میں زبان دل کی پروری کرے گی اور دل چونکہ ان حقائق کا ایمان رکھتا ہے، زبان کو ذکر کرنے پر آمادہ اور مجبور کرے گا۔ پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ نمازی سابقہ تمام مراحل کے ساتھ کشف اور شہود اور حضور کامل تک جا پہنچے، اللہ تعالیٰ کے کمالات اور صفات کو اپنی باطنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے اور سوائے خدا کے اور کسی چیز کو نہ دیکھے، یہاں تک کہ اپنے آپ اور اذکار اور افعال اور حرکات کی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ خدا سے ہم کلام ہے، یہاں تک کہ متکلم اور کلام سے بھی غافل اور اپنے آپ کو بھی گم اور ختم کر چکا ہے اور اللہ کے جمال کے مشاہدے میں محو اور غرق ہے۔ یہ مرتبہ پھر کئی مراتب اور درجات رکھتا ہے کہ عارف انسانوں کے لحاظ سے فرق کر جاتا ہے۔ یہ مرتبہ ایک عمیق اور ایک گہرا سمندر ہے، بہتر یہی ہے کہ مجھ جیسا محروم انسان اس میں وارد نہ ہو اور اس کی وضاحت ان کے اہل اور مستحق لوگوں کی طرف منتقل کر دے۔ حضور قلب اور توجہ کے اسباب۔ جتنی مقدار حضور قلب اور توجہ کی ارزش اور قیمت زیادہ ہے، اتنی مقدار یہ کام مشکل اور سخت دشوار بھی ہے۔ جب انسان نماز میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور دل کو ادھر ادھر لے جاتا ہے، مختلف خیالات اور افکار میں مشغول کر دیتا ہے، اور اسی حالت میں انسان حساب کرنا شروع کر دیتا ہے، نقشے بناتا ہے، گزرے ہوئے اور آئندہ کے مسائل میں فکر کرنا شروع کرتا ہے، علمی مطالب کو حل کرتا ہے اور بسا اوقات ایسے مسائل اور موضوعات کہ جن کو بالکل فراموش کر چکا ہے، نماز کی حالت میں یاد کرتا ہے۔ اس وقت اپنے آپ میں متوجہ ہوتا ہے جب نماز ختم کر چکا ہوتا ہے۔ اگر اس کے درمیان تھوڑا سا نماز کی فکر میں چلا بھی جائے تو اس سے فوراً منصرف ہو جاتا ہے۔ بہت ہی تعجب اور افسوس کا مقام ہے، کیا کریں کہ اس سرکش اور بیہودہ سوچنے والے نفس پہ قابو پائیں، کس طرح نماز کی حالت میں مختلف خیالات اور افکار کو اپنے سے دور کریں اور صرف خدا کی یاد میں رہیں۔ جن لوگوں نے یہ راستہ طے کر لیا ہے انہیں اس کی توفیق حاصل ہوئی ہے، وہ ہماری بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ یہ قلم اور لکھنا ان ہاتھ میں ہوتا، لیکن یہ حقیر اور محروم بھی چند مطالب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو حضور قلب اور توجہ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ پہلی چیز ہے گوشہ نشینی۔ اگر مستحب نماز یا فرادہ نماز پڑھے تو بہتر ہے کہ کسی تنہائی کے مکان کو منتخب کرے کہ جہاں شور و شین نہ ہو، وہاں کوئی فوٹو وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو نمازی کو اپنی طرف متوجہ کرے، اور عمومی جگہ پر نماز پڑھے، اور اگر گھر میں نماز پڑھے تو بہتر ہے کہ کسی خاص گوشے کو منتخب کر لے اور ہمیشہ وہاں نماز پڑھتا رہے۔
نماز کی حالت میں صرف سجدگاہ پہ نگاہ رکھے یا اپنی آنکھوں کو بند رکھے اور ان میں سے جو حضور قلب اور توجہ کے لیے بہتر ہوں اسے اختیار کرے۔ اور بہتر یہ ہے کہ چھوٹے کمرے یا دیوار کے نزدیک نماز پڑھے، یہ دیکھنے کے لیے زیادہ جگہ نہ ہو۔ اگر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے تو پھر صرف سجدگاہ پہ نگاہ کرے، اور اگر پیش نماز بلند آواز سے قرأت پڑھے تو اس کی قرأت کی طرف متوجہ ہو۔ دوسری ہے رکاوٹ کا دور کرنا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے جو حضور قلب اور توجہ کا مانع اور رکاوٹ ہے اسے دور کرے، پھر نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائے۔ اگر پیشاب پخانے کا زور ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو، اس کے بعد وضو کرے، نماز میں مشغول ہو، اور اگر سخت بھوک و پیاس لگی ہو تو پہلے کھانا اور پانی پی لے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اگر پیٹ کھانے سے بھرا ہوا ہے اور نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تو پھر ٹھہر جائے اور صبر کرے یہاں تک کہ نماز پڑھنے کو دل چاہنے لگے۔ اگر زیادہ تھکاوٹ یا نیند کے غلبے سے نماز پڑھنے کو دل نہ چاہتا ہو تو پہلے اپنی تھکاوٹ اور نیند کو دور کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ اور اگر کسی مطلب کے واضح نہ ہونے یا کسی واقعہ کے رونما ہونے سے پریشان ہو، ممکن ہو تو پہلے اس پریشانی کے اسباب کو دور کرے اور پھر نماز میں مشغول ہو۔ سب سے بڑی رکاوٹ دنیاوی امور سے محبت، علاقہ اور وابستگی ہوتی ہے۔ مال و متاع، جاہ و جلال، منصب و ریاست، اہل و عیال، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حضور قلب کی رکاوٹ ہیں۔ ان چیزوں سے محبت انسان کے افکار کو نماز کی حالت میں اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور ذات الہی کی طرف متوجہ ہونے کو دور کر دیتی ہیں۔ نماز کو ان امور سے قطع تعلق کرنا چاہیے تاکہ اس کی توجہ اور حضور قلب اللہ تعالیٰ کی طرف آسان ہو جائے۔ تیسرا ہے قوت ایمان۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور اس کی معرفت اور شناخت کی مقدار کے برابر ہوتی ہے۔ اگر کسی کا اللہ پر ایمان یقین کی حد تک ہے اور اللہ کی قدرت، عظمت، علم اور حضور اس کے محیط ہونے کا پوری طرح وہ یقین رکھتا ہے تو وہ قہر اللہ تعالیٰ کے سامنے خضوع اور خشوع کرے گا۔ غفلت اور فراموشی کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، اور جو شخص خدا کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانتا ہے وہ اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے دیکھتا ہو تو نماز کی حالت میں جو ذات الہی سے ہم کلامی کی حالت ہوتی ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی طاقتور بادشاہ کے سامنے بات کر رہا ہو تو اس کے حواس اسی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ کو عظمت اور قدرت والا جانتا ہو تو پھر وہ نماز کی حالت میں اس سے غافل نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان کو اپنے ایمان اور معرفت الہی کو کامل اور قوی کرنا ہے تاکہ نماز میں اسے زیادہ حضور قلب حاصل ہو سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ چوتھا ہے موت کی یاد۔ حضور قلب اور توجہ کے پیدا ہونے کی حالت کا ایک سبب موت کا یاد کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان مرنے کی فکر میں ہو، متوجہ ہو کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ہر وقت ہر شرائط میں موت کا واقع ہونا ممکن ہے، یہاں تک کہ شاید یہی نماز اس کی آخری نماز ہو، تو اس حالت میں وہ نماز کو غفلت سے نہیں پڑھے گا۔ بہتر ہے کہ انسان نماز سے پہلے مرنے کی فکر میں یوں جائے اور یوں تصور کرے کہ اس کے مرنے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں، تھوڑا سا وقت زیادہ نہیں رہ گیا اور اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جائے گا۔ وہ ابدی جہان کی طرف روانہ ہو جائے گا، وہاں اس کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا، جس کا نتیجہ ہمیشہ کی سعادت اور اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ زندگی کرنا ہوگا، یا پھر بدبختی اور جہنم کے گڑھے میں گر کر عذاب میں مبتلا۔ اس طرح کی فکر اور مرنے کو سامنے لانے سے نماز میں حضور قلب اور توجہ کی حالت بہتر کر سکیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ واجب نماز کو اس کے وقت میں اس طرح ادا کرو کہ وہ تمہاری آخری نماز ہے، اور یہ خوف رہے کہ شاید اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق حاصل نہ ہو۔ نماز پڑھنے کی حالت میں سجدگاہ پر نگاہ رکھے، اور اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے نزدیک کوئی تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر تو نماز کو اچھی طرح پڑھنے لگے تو جان لے
کہ تو اس ذات کے سامنے ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب نمازی نے تمام رکاوٹیں دور کر لی ہوں تو پھر کسی خلوت اور تنہائی کی مناسب جگہ جا کر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عظمت اور قدرت اور اپنی ناتوانی و کمزوری کو یاد کرے، اور یہ یاد کرے کہ وہ پروردگار اور تمام چیزوں کے مالک کے سامنے کھڑا ہے، اس سے ہم کلام ہے، ایسی عظیم ذات کے سامنے کھڑا ہے کہ جو تمام افکار یہاں تک کہ مخفی سوچ اور فکر کو جانتا ہے۔ موت اور اعمال کے حساب و کتاب، بہشت و دوزخ کو سامنے رکھے، احتمال دے کہ شاید یہ اس کی آخری نماز ہو، اور اپنی اس سوچ و فکر کو اتنا زیادہ کرے کہ اس کی روح اس کی تابع اور مطیع ہو جائے۔ اگر حضور قلب اور توجہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہے اور نماز میں مشغول ہو جائے، اور اگر احساس ہو جائے کہ ابھی وہ حالت پیدا نہیں ہوئی تو پھر استغفار کرے اور شیطانی خیالات سے خداوند عالم سے پناہ مانگے، اور اتنا اس کو تکرار کرے کہ اس میں وہ حالت پیدا ہو جائے، تو اس وقت حضور قلب پیدا کر کے تکبیرۃ الاحرام کے معنی کی طرف توجہ کرے، نماز میں مشغول ہو جائے، لیکن متوجہ رہے کہ وہ کس ذات سے ہم کلام ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اور متوجہ رہے کہ زبان دل ایک دوسرے کے ہمراہ ہوں، جھوٹ نہ بولے۔ کیا جانتا ہے کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی تعریف اور وصف کی جائے۔ درست متوجہ رہے کہ کیا کہتا ہے، آیا جو کہہ رہا ہے اس پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو نماز کے قصد سے قبلہ رخ کھڑا ہو تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، لوگوں اور ان کے حالات و اعمال، سب کو ایک دفعہ بھلا دے، اور اپنے دل کو ہر قسم کے ایسے کام سے جو تجھے یاد خدا سے روکتے ہوں دل سے نکال دے، اور اپنے باطنی آنکھ سے ذات الہی کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کر، اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے اس دن کے لیے حاضر جان کہ جس دن کے لیے تو نے اپنے اعمال اگلی دنیا کے لیے بھیجے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، خدا کی طرف رجوع کریں گے۔ نماز کی حالت میں خوف و امید کے درمیان رہو، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے وقت جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے معمولی شمار کر، کیونکہ یہ نمازی تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے اور خداوند عالم اس کے دل پر نگاہ کرتا ہے۔ اگر تکبیر کی حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہو تو اسے کہتا ہے، اے جھوٹے، مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تجھے اپنے ذکر کی لذت سے محروم کروں گا، اور اپنے قرب اور اپنی مناجات کرنے کی لذت سے محروم کر دوں گا۔ درست ہے کہ نیت اور تکبیرۃ الاحرام کے وقت اس طرح کی تیاری قلب کے حضور کے لیے بہت اثر انداز ہوتی ہے، لیکن سب سے مہم تر یہ ہے کہ ایسی حالت استمرار پیدا کرے۔ اگر معمولی سی غفلت طاری ہو گئی تو انسان کی روح ادھر ادھر پرواز کرنے لگے گی، اور حضور اور توجہ خداوند عالم کی طرف سے ہٹ جائے گی۔ لہٰذا نمازی کو تمام نماز کی حالت میں اپنے نفس کی مراقبت اور حفاظت کرنی چاہیے، مختلف خیالات افکار کو روکنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر سمجھے، اور اس طرح نماز پڑھے کہ خدا کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اس کے سامنے رکوع اور سجود کر رہا ہے۔ کوشش کرے کہ قرأت کرتے وقت ان کے معنی کی طرف توجہ رہے، اور غور کرے کہ کیا کہہ رہا ہے، کس عظیم ذات کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اس حالت کو نماز کے آخر تک باقی رکھے، گرچہ یہ کام بہت مشکل اور دشوار ہے، لیکن نفس کی مراقبت اور کوشش کرنے سے آسان ہو سکتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر اس سے اس کی ابتدا میں توفیق حاصل نہ ہو تو نا امید نہ ہو، بلکہ بطور حتمی اور کوشش کرے، عمل میں وارد ہو، تاکہ تدریجاً نفس پہ تسلط حاصل کر لے، مختلف خیالات کو دل سے نکالے اور اپنے آپ کو خدا کی طرف توجہ دے۔ اگر ایک دن، کئی ہفتے اور کئی مہینے یہ ممکن نہ ہوا تو مایوس اور نا امید نہ ہو، کوشش کرتا رہے، کیونکہ یہ بہرحال ایک ممکن کام ہے۔ انسان کے درمیان ایسے بزرگ انسان تھے اور ہیں کہ جو اول نماز سے آخر نماز تک پورا حضور قلب رکھتے تھے، اور نماز کی حالت میں خدا کے علاوہ کسی طرف بالکل توجہ نہیں۔ ہم بھی اس بلند اور بالا مقام تک پہنچنے سے نا امید نہ ہوں۔
اگر کامل مرتبے تک نہیں پہنچ پائے تو کم از کم جتنا ممکن ہے اس کے ساتھ پہنچ جائیں تو اتنا ہی ہمارے لیے غنیمت ہے۔ دوم ہے نوافل۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سیر و سلوک اور اللہ تعالیٰ سے تقرب کا بہترین راستہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی خلقت کی خصوصیت کے لحاظ سے اس کے تکامل اور کمال حاصل کرنے کے طریقوں کو دوسروں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنایا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ اپنی سعادت کمال حاصل کرنے کے لیے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ نماز کسی خاص حد تک محدود نہیں، بلکہ اس سے ہر زمانے میں، ہر مکان، ہر شرائط میں فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب نمازیں ہیں اور دوسری مستحب نمازیں۔ 6 نمازیں واجب ہیں۔ پہلی پنجگانہ نمازیں یعنی دن اور رات میں 5 نمازیں اور دوسری نماز آیات، تیسری نماز میت، چوتھی نماز طواف اور پانچویں وہ نمازیں کہ جو نظر یا قسم یا عہد سے انسان پر واجب ہوتی ہیں، چھٹی باپ کی نمازیں کہ جو بڑے لڑکے پر واجب ہیں۔ پنجگانہ نمازیں تو تمام مکلفین مرد اور عورت پر واجب ہیں، لیکن باقی نمازیں خاص زمانے اور خاص شرائط سے واجب ہوتی ہیں۔ جو انسان اپنی سعادت اور کمال کا طالب ہے اس پر پہلے ضروری ہے کہ وہ واجب نمازوں کو جس طرح بتائی گئی ہیں انجام دے۔ اگر انہیں خلوص اور حضور قلب سے انجام دے تو یہ بہترین اللہ تعالیٰ سے تقرب کا موجب ہوتی ہیں۔ واجبات کو چھوڑ کر مستحبات کا بجا لانا تقرب کا سبب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خیال کرے کہ فرائض اور واجبات کو چھوڑ کے مستحبات اور اذکار کے ذریعے تقرب یا مقامات عالیہ تک پہنچ سکتا ہے تو اس نے اشتباہ کیا ہے۔ ہاں، فرائض کے بعد نوافل اور مستحبات سے مقامات عالی اور تقرب الہی کو حاصل کر سکتا ہے۔ دن اور رات کے نوافل 35 ہیں۔ ظہر کی 8 ظہر سے پہلے، عصر کی 8 عصر سے پہلے، مغرب کی 4 مغرب کے بعد، عشاء کی 2 عشاء کے بعد بیٹھ کر اور صبح کی 2 صبح سے پہلے اور تہجد کی 11 رکعت۔ احادیث کی کتابوں میں نوافل کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اور انہیں واجب نمازوں کا نقص کو پر کرنے والا بتایا گیا ہے۔ دن و رات کی نوافل کے علاوہ بھی بعض نوافل خاص زمانے اور مکان میں بجا لانے کا کہا ہے اور ان کا ثواب بھی ہے۔ آپ مختلف مستحب نمازوں اور ان کے ثواب اور فوائد اور اثرات کو حدیث اور دعا کی کتابوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نفس کے کمال تک پہنچنے میں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہر وقت، ہر جگہ، ہر حالت میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مستحب نمازیں مومن کے لیے تقرب کا سبب بنتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی آدھی، کبھی تہائی اور چوتھائی نماز اوپر جاتی ہے یعنی قبول ہوتی ہے۔ اتنی نماز اوپر جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے کہ جتنی مقدار اس میں حضور قلب ہو۔ اس لیے مستحب نمازوں کے پڑھنے کا کہا گیا ہے تاکہ ان کے ذریعے جو نقصان واجب نماز میں رہ گیا ہے پورا کیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ میرے نزدیک محبوب ہے اور اس کے لیے واجبات پر عمل کرنے سے اور کوئی بھی چیز بہتر نہیں۔ مستحبات کے بجا لانے سے اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ گویا میں اللہ تعالیٰ اس کا کان ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ سنتا ہے، گویا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، گویا میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، گویا میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں کہ جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، گویا میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھے پکارے تو میں قبول کرتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اگر کوئی چیز مجھ سے مانگے تو اسے عطا کرتا ہوں۔ میں نے کسی چیز میں تردید اور ٹھہراؤ پیدا نہیں کیا جتنا کہ مومن کی روح قبض کرنے میں کیا ہے۔ وہ مرنے کو پسند نہیں کرتا اور میں بھی اس کی ناپسندی۔ مستحبات میں تہجد کی نماز کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ خداوند عالم کی ذات پیغمبر علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، یہ تیرے لیے مستحب ہے، شاید خدا تجھے خاص مقام کے لیے مبعوث قرار دے دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگ رات کو اپنے پروردگار کے لیے سجدے اور قیام کے لیے رات گزارتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات میں یوں ذکر کرتا ہے کہ رات کو بستر سے اپنے آپ کو جدا کرتے ہیں، امید و خوف میں خدا کو پکارتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ کتنی نعمتیں ہیں جو ان کی آنکھ کی روشنی اور ٹھنڈک کا موجب بنیں گی، جنہیں ان کے اعمال کی جزا کے طور پر محفوظ کیا جا چکا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے تہجد کی نماز میں اتنی سفارش کر رہا تھا کہ میں نے گمان کیا کہ میری امت کے نیک بندے رات کو کبھی نہیں سوئیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات میں 2 رکعت نماز پڑھنا میرے نزدیک دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تہجد کی نماز شکل کو خوبصورت اور اخلاق کو اچھا اور انسان کو خوشبودار بناتی ہے اور رزق کو زیادہ کرتی ہے، قرض کو ادا کراتی ہے، غم و اندوہ کو دور کرتی ہے اور آنکھوں کو روشنائی اور جلا دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ملائکہ سے دوستی کا وسیلہ ہے۔ تہجد کی نماز پیغمبروں کا طریقہ اور سنت ہے، ایمان اور معرفت کے لیے نور و روشنی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز کے ذریعے ایمان قوی ہوتا ہے، بدن کو آرام دیتی ہے، شیطان کو غضبناک کرتی ہے، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے، دعا اور اعمال کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے، انسان کی روزی کو وسیع کرتی ہے، نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہوتی ہے، قبر کے لیے چراغ اور فرش ہے اور منکر اور نکیر کا جواب ہے۔ قبر میں قیامت تک مونس اور نمازی کی زیارت کرتی رہے گی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو نمازی پر سایہ کرے گی، اس کے سر کا تاج اور اس کے بدن کا لباس ہوگی، اس کے سامنے نور اور روشنی ہوگی اور جہنم اور دوزخ کی آگ کے سامنے رکاوٹ بنے گی۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حجت ہے اور میزان میں اعمال کو بھاری اور سنگین کر دے گی۔ پل پر عبور کرنے کا حکم ہے اور بہشت کی چابی ہے، کیونکہ نماز تکبیر اور حمد، تسبیح اور تمجید، تقدیس اور تعظیم، قرأت اور دعا ہے۔ یقیناً کہ جب نماز وقت پہ پڑھی جائے تو تمام اعمال سے افضل ہے۔ تہجد کی نماز میں بہت زیادہ آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تہجد کی نماز کو پڑھنا پیغمبروں اور اولیاء خدا کا طریقہ اور سنت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام نماز تہجد کے بارے میں خاص اہمیت اور توجہ عنایت کرتے تھے۔ اللہ کے اولیاء اور عرفاء نماز شب کو ہمیشہ بجا لانے سے اور سحر کے وقت دعا و ذکر سے عالی مراتب تک پہنچے ہیں۔ کتنا ہی اچھا اور بہتر اور لذت بخش ہے کہ انسان سحری کے وقت نیند سے بیدار ہو جائے، نرم اور آرام دہ بستر کو چھوڑے، وضو کرے رات کی تاریکی میں جبکہ تمام آنکھیں نیند میں گم اور سوئی ہوئی ہیں، اللہ کے حضور راز و نیاز کرے، اس کے وسیلے روحانی معراج کے ذریعے بلندی کی طرف سفر کرے، آسمان کے فرشتوں سے ہم آواز بنے اور تسبیح و تہلیل، تقدیس اور تمجید الہی میں مشغول ہو جائے۔ اس حالت میں اس کا دل اللہ کے انوار اور اشراقات کا مرکز قرار پائے گا اور خدائی جذب سے مقام قرب تک وہ ترقی کرے گا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو ان کے اہل ہے۔ نماز شب کی کیفیت۔ تہجد کی نماز 11 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے صبح کی نماز کی طرح پڑھی جائے، بین معنی کے 8 رکعت کو تہجد کی نیت سے، اور 2 رکعت نماز شفع کی نیت ہے اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت۔ تہجد کی نماز کے لیے کچھ آداب اور شرائط بیان کیے گئے ہیں جنہیں دعاؤں اور احادیث کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چوتھا وسیلہ ہے جہاد اور شہادت، اسلام کو وسعت دینے اور کلمہ توحید کے لیے بلند و بالا کرنے، اسلام کی شوکت اور عزت سے دفاع کرنے، قرآن کے احکامات اور قوانین کی عملداری اور حاکمیت کو برقرار کرنے، ظلم و تعدی سے مقابلہ کرنے، محروم مستضعفین کی حمایت کرنے کے لیے جہاد کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، نفس کی تکامل اور ذات الہی سے تقرب اور رجوع اللہ کا سبب ہے۔ جہاد کی فضیلت میں بہت سی آیات اور روایات وارد ہوئی ہیں، جیسے خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے وطن سے ہجرت کی، اپنے مال و جان سے خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ایک بلند و بالا مقام اور رتبہ رکھتے ہیں اور وہی
نجات پانے والے لوگ ہیں۔ خدا نے اپنی رحمت اور رضوان اور بہشت کی جس میں دائمی نعمتیں موجود ہیں خوشخبری اور بشارت دیتا ہے۔ وہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی جزا اور ثواب ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نیکی کے اوپر کوئی نہ کوئی اور نیکی موجود ہوتی ہے یہاں تک کہ انسان اللہ کے راستے میں مارا جائے کہ پھر اس سے بالا تر اور کوئی بھی نیکی موجود نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہادت پالے تو خداوند عالم اسے اس کا کوئی گناہ یاد نہیں دلائے گا۔ قرآن مجید کی آیات بہت ہی لطیف ہیں۔ ان آیات میں بیان ہے کہ جو لوگوں کو عجیب اور لطیف اور ظریف انداز سے جہاد کا شوق دلاتی ہیں۔ ابتدا میں یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے مومنین کے مال و جان کو خرید لیا ہے اور اس کے عوض ان کو بہشت دیتا ہے۔ یہ کتنا بہترین معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ جو غنی مطلق جہان کا مالک ہے وہ خریدار ہے اور فروخت کرنے والے مومنین ہیں کہ جو خدا و آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جن چیزوں پر معاملہ کیا ہے وہ مومنین کے مال و جان ہے اور اس معاملے کا عوض بہشت ہے۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ توریت و انجیل و قرآن یعنی 3 آسمانی بڑی کتابیں کہ جن میں اس طرح کا ان سے وعدہ درج کیا گیا ہے۔ پھر خدا کہتا ہے کہ کس کو پیدا کر سکتے ہو کہ اللہ سے بہتر وعدے پر عمل کرے۔ آخر میں خدا مومنین کو خوشخبری دیتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نیک بختی اور سعادت ہے۔ مجاہد انسان اللہ تعالیٰ سے تقرب اور اس کی ذات کی طرف سیر و سلوک کے لیے ارزش مند اور قیمتی چیز کا سرمایہ ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان صدقہ دیتا ہے تو تھوڑے سے مال سے درگزر اور صرف نظر کرتا ہے۔ اگر عبادت کرتا ہے تو تھوڑا سا وقت اور طاقت اس میں خرچ کرتا ہے، لیکن مجاہد انسان تمام چیزوں سے نظر اور درگزر کرتا ہے اور سب سے بالا تر اپنی جان سے ہاتھ دھوتا ہے اور اپنی تمام ہستی کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ مال، جاہ و جلال، مقام، منصب، اہل و عیال، رشتہ داروں سے صرف نظر کرتا ہے اور اپنی جان و روح کو اپنے پروردگار کے سپرد کرتا ہے۔ جس کام کو متدین اور عارف لوگ پوری عمر کرتے ہیں مجاہد انسان ان سب سے زیادہ تھوڑے سے وقت میں انجام دے دیتا ہے۔ مجاہد انسان کی عظیم اور نورانی روح کے لیے مادی جہان تنگ ہوتا ہے، اسی واسطے وہ شیر کی طرح مادی جہان کے پنجرے کو توڑتا ہے اور تیز پرواز کبوتر کی طرح وسیع عالم اور رضایت الہی کی طرف پرواز کرتا ہے، اعلیٰ مقامات اور مراتب تک اللہ کی طرف جا پہنچتا ہے۔ اگر دوسرے اولیاء خدا ساری عمر میں تدریجاً محبت اور عشق اور شہود کے مقام تک پہنچتے ہیں تو مجاہد شہید ایک رات میں 100 سال کا راستہ طے کر لیتا ہے اور مقام لقاء اللہ تک پہنچتا ہے۔ اگر دوسرے لوگ ذکر، ورد، قیام، قعود کے وسیلے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا انسان زخم، درد، سختی، تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کا تقرب ڈھونڈتا ہے۔ ان دو میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جنگ اور جہاد کا میدان ایک خاص قسم کی نورانیت، صفا اور معنویت رکھتا ہے۔ شعور، عشق، حرکت و ایثار کا میدان ہے۔ محبوب کے راستے میں بازی لے جانے اور ہمیش کی زندگی کا میدان ہے۔ مورچے میں بیٹھنے والوں کا زمزمہ ایک خاص نورانیت، صفا اور جاذبیت رکھتا ہے کہ جس کی نظیر اور مثال مساجد اور معابد میں بہت کم حاصل ہوتی ہے۔ اس کا 5واں وسیلہ کہ جو خدمت خلق اور احسان ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو، یہ آڈیو یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ایسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمیں آپ کی قیمتی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی آراء ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ سب کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔